السلام علیکم ناظرین اکرام، آج بہت ہی زیادہ کہانیاں میرے پاس ہیں۔ وہ ایک کہانی ہے، اسی میں سے کئی شاخیں نکل رہی ہیں، لیکن چلیں کچھ شاخوں کو ہم کور کر لیتے ہیں اور باقی شاخیں جو ہیں رہنے دیتے ہیں۔ جو خاص امپورٹنٹ تھنگ ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ جناب، یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، اسرائیل کے اوپر ایران نے وہ اٹیک کیے ہیں، وہ حملے کیے ہیں کہ وہ بس گھوم گیا ہے اسرائیل کے نا یہ کیا مصیبت جان کو پڑ گئی۔ اصل میں ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا اسرائیل نے، اور اسرائیل نے ایران کو ہی نہیں بلکہ ہر دنیا کے ہر ملک کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اسپیشلی مسلمانوں کو، چونکہ مسلمانوں میں وہ غیرت اور حمیت تو رہی نہیں، اور ایک نمبر کے مسلمان عیاش ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں سے تم عمرے 100 کروا لو، سمجھے، مسلمانوں کو غلط کاموں میں لگا دو، شراب پلا دو، ان میں کرا دو، لیکن مسلمانوں میں وہ بات تو رہی نہیں ہے۔ تو اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، یہودیوں نے۔ دیکھیں، میں نے اپنی ساری زندگی میں، میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے انہیں، کروٹ میرے والد صاحب جو تھے وہ خبریں سننے کے بڑے شوقین تھے۔ میرے والد صاحب اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں تھے، لیکن وہ اویئر تھے ہر چیز سے۔ انہیں جب ریڈیو آیا اس کا بھی پتہ تھا۔ اصل میں میرے والد صاحب جب یہ ریڈیو شروع ہوا ہے تو میرے والد صاحب بچپن سے یہ جب ریڈیو آیا تب سے ریڈیو سنتے تھے، تو حتیٰ کہ جو ہماری کمیونٹی میں بہت سے لوگ ان کا نام ہی ریڈوا ڈال دیا، ریڈوا، نور عالم ریڈوا، چونکہ وہ بہت زیادہ ریڈیو سنتے تھے۔ تو میرے والد صاحب صبح ہی 4 بجے جو ہے اٹھ جاتے تھے، اور ہماری نیندیں ڈسٹرب ہوتی تھیں۔ پہلے وہ پتہ نہیں ماسکو سنتے تھے، ماسکو سے اردو سروس آتی تھی اس زمانے میں، پھر چائنا، پھر اس کے علاوہ ایران، پھر سلون، پھر آل انڈیا، پھر صبح میں BBC، پھر ریڈیو پاکستان۔ مطلب یہ کوئی 4-5 گھنٹے کی شفٹ کر کے آرام سے وہ پھر بعد آتے تھے۔ تو میں چھوٹا سا تھا، میں اسکول جا رہا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو جب میں اسکول جاتا تھا قریبی میں اخبار والا تھا، تو اخبار والے کے وہاں ایک اخبار رکھا، تو اس کے اوپر لکھا کہ شکیلہ اور صابرہ میں قتل عام۔ تو میں ہنسنے لگا، یہ شکیلہ صابرہ کیا ہے؟ تو پتہ لگا میرے والد صاحب نے جب مجھے بتایا کہ یہ 2 کیمپ تھے جہاں پہ فلسطینی لوگ قیام پذیر تھے، یہ فلسطینیوں کے گھروں کو چھینا اسرائیلیوں نے۔ پھر انہوں نے پہلی دفعہ مجھے تفصیلی بریف دی کہ ہو از اسرائیل، انہوں نے کس طریقے سے فلسطینیوں کو مارا، کس طریقے سے فلسطینیوں کو نکالا ان کے گھروں سے۔ اور یہ جو 2 کیمپ تھے، ایک کیمپ کا نام شکیلہ تھا، ایک کا نام صابرہ تھا، اور وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے قتل عام کیا، وہاں پہ مارا لبنان کے اندر جا کے۔ تو سمجھ میں آئی۔ پھر اس کے بعد تھوڑے دن بعد جو ہے بیروت والا سلسلہ ہو گیا، یہ 1982 کی بات ہے، تو تھوڑا سا میں اور ذرا بڑا ہو گیا تھوڑا سا۔ پھر اس کے بعد ایک اور کوئی مسئلہ ہو گیا، پھر یہ غزہ کے سلسلے شروع ہو گئے، پھر وہ کیا نام ہے، ویسٹ جو ہے، ویسٹ سائڈ وہاں پہ، پھر جنین، پھر بیت اللحم، پھر بیت المقدس، یہاں پہ پھر یہ ساری سلسلے۔ پھر کبھی دیکھو تو اسرائیل کسی میں، اصل میں اسرائیل نے دنیا میں ہر جگہ پنگے لیے، کبھی بھی اسرائیل نے کسی کو آرام سے نہیں جینے دیا کہ جی یہ کیوں بنا رہا ہے، یہ تو میرے لیے خطرناک ہے، میرے لیے بنا رہا ہے۔ دیکھیں لیبیا کو، اور جی لیبیا ایٹم بم بنا رہا ہے، ساری دنیا کو لے کے جمع کر کے لیبیا میں پہنچ گیا۔ او جی یہ شام جو ہے یہ میرے لیے خطرناک ہے، شام کی ایسی کی تیسی کر دی۔ جی یہ
عراق صدام حسین میس ڈسٹرکشن ویپنز بنا رہا ہے، یہ وہ ادھر صدام کی، وہ افغانستان پہنچ گئے کہ جی یہیں پہ تو ہے وہ اسامہ بن لادن، ان کو مارو، ان کو پہنچاؤ، ان کو توڑا بورا، ان کو یہ کر کے۔ لیکن میرا رب بھی کیا چاہتا ہے، دیکھیں نا، وہ پھر پک پک کے کندن بن جاتے ہیں۔ اور مجھے بڑا فخر ہے اپنے افغانی بھائیوں پہ، میں کبھی بھی اپنے افغانی بھائیوں کی برائی نہیں کرتا، میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے افغانی بھائیوں نے جس ہمت اور جرت اور جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، وہ کمال ہے بھائی، کہ نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ، لیکن وہ اللہ کے بندے صرف لڑ رہے تھے، اور یہی مجاہدین تھے۔ انہوں نے 20-21 سال تک مقابلہ کیا اسرائیل کا اور اسرائیل کے حواریوں کا۔ اب ذرا سا مائنڈ تھوڑا سا تھما تھا، تو بھئی اب یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا غزہ کا، کہ نہیں جی غزہ تو ہمارا علاقہ ہے، انہوں نے پلاٹ پہ بیچنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے پنگا لے لیا ایران سے۔ اچھا دیکھیں، ایران کے اوپر جیسے ہی وہاں پر انقلاب آیا تھا 1979 میں خمینی کا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں 10-11 سال کا تھا اس وقت، تو خمینی کا جب انقلاب آیا ہے تو وہاں پہ انہوں نے خمینی پہ پابندیاں لگا دی، خمینی نے امریکن ایمبیسی وغیرہ پہ قبضہ کر لیا، لڑائی جھگڑا ہوا۔ تو تب سے لے کر آج تک ایران کے ساتھ نہ کوئی تجارت کر سکتا ہے، نہ ایران کو کوئی اسلحہ بیچ سکتا ہے، نہ اس ایران سے کوئی پیٹرول لے سکتا ہے۔ مطلب اس کا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، میری جو اپنی ذاتی ہماری کمیونٹی کی زبان ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دینا۔ تو انہوں نے اس کا حقہ پانی بند کر دیا۔ اب چونکہ امریکہ بہت غنڈہ ٹائپ کا ملک تھا، غنڈہ ٹائپ کے تھے یہ لوگ، انہوں نے اگر پاکستان نے گیس لائن لینے کی کوشش کی، انہوں نے بولا اوئے تو گیس لائن لے رہا ہے، تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ اچھا IMF ان کا، سب کچھ ان کا، تو انہوں نے ایک جکڑ کے رکھ دیا۔ لیکن چونکہ نہ ایران کے اوپر قرضہ تھا نہ کچھ تھا، ایران کے اوپر ایک دھیلا بھی قرضہ نہیں کسی کا، بلکہ ایران کے جو پیسے جو رضا شاہ پہلوی کے زمانے کے ہیں، وہ جو ہے وہ ان کے بینکوں میں ابھی تک جو ہے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قرض دار ہیں ان کا دینے کے۔ لیکن بات یہ کہ اب انہوں نے کیا کرا، جب خمینی کا انقلاب آیا، انہوں نے عراق کے ساتھ بھڑوا دیا۔ وہاں پہ دونوں مسلمان ملک آپس میں خواہ خواہی میں، کوئی نہ لینا ایک نہ لینا دو۔ ہم اسکول جاتا تھا، تو میں پڑھتا تھا، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مجھے جرنلزم کا بچپن سے شوق تھا، صحافی بننے کا، لکھتا تھا، پڑھتا تھا، لوگوں کی دکانوں پہ بیٹھ کے خبریں سناتا تھا اخباروں میں سے دیکھ دیکھ کے۔ پھر یہی شوق مجھے BBC تک لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے BBC پہ بڑا نوازا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ انہوں نے پابندیاں لگائیں، اب انہوں نے پنگا لے لیا۔ اب دیکھیں بات چیت چل رہی ہے، امریکہ کی بات چیت ہو رہی ہے ایران کے ساتھ، ایک ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم، اچھا وہاں پہ انہوں نے کیا حرکت کری ہے، وہ حرکت کریے جو بچپن میں اسکول میں ہم کرتے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھ بھائی، ہم ان کو باتوں میں الجھا کے رکھیں، تو پیچھے سے جا کے مار دیو۔ سمجھ آئی؟ تو بالکل انہوں نے ایسے کرا۔ امریکہ نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا، میں اس کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، اس کی دو منہی زبان ہے، اس کی دو منہی ہے، یہ اس کی زبان کا پتہ نہیں، ذرا سی دیر میں کچھ، ذرا سی دیر میں تولا، ذرا سی دیر میں ماشا۔ کل تک کہہ رہا تھا کہ جی ہم صلح کرا دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ آج اس نے جو ہے 26 طیارے بھیجے ہیں جو کہ ریفیولنگ کرتے ہیں آسمان کے اندر۔ کیوں بھیجے ہیں بھائی تو نے؟ پھر انہوں نے 300 بڑے خطرناک میزائل بھیجے ہیں، اور بہت کچھ اسلحہ بھیجا ہے انہوں نے۔ بہرحال ادھر دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی شامل ہو رہی ہیں، تو مطلب یہ ایک بہت بڑا رن سج گیا۔ چلے میں اب آ جاتا ہوں تھوڑا سا مارنے کے اوپر۔ دیکھیں ان کے پاس جہاز تو ہے نہیں ایران کے پاس، تو ایران کی جو لیڈرشپ تھی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں جہاز تو ملیں گے نہیں، چونکہ ہم خود جہاز بنا نہیں سکتے۔ ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ ہم میزائل بنا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے کام کیا، اور تقریباً انہوں نے 80 کی دہائی سے لے کے اور اب تک انہوں نے جو کام کیا اس میں وہ بڑے کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ چپ چاپ جو ہے ٹیسٹ کرتے رہے،
اپنے بناتے رہے. اچھا انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر ہماری جنگ کبھی ہوئی تو ان کے پاس ایسے خطرناک بم ہیں، چونکہ وہ دیکھ چکے تھے عراق کے اندر انہوں نے جو بم مارا تھا وہ ایسا بم تھا جس نے بنکر کو بالکل نیست و نابود کر دیا تھا. یعنی بم گیا، اس نے ایک تہہ کو توڑا، پھر اس میں سے ایک بم اور نکلا، وہ اندر گیا، اس نے دوسری تہہ کو توڑا، پھر ایک بم اندر سے اور نکلا، اس کا بچہ، پھر وہ گیا، پھر اس نے ایک بچہ، اس کا بچہ بھی ہے. سمجھ آئی؟ وہ ایک مقناطیسی والی بات یاد آ گئی، اس کا بچہ بھی ہے، وہ گیا. تو انہوں نے اندر ہی اندر گراؤنڈ انہوں نے بنائے اپنے، اب میزائل بنا لیے. اچھا ایران کو سب سے بڑا سیٹ بیک کہاں پہنچا کہ جب جیسے ہی اس نے حملہ کیا 200 طیاروں کے ساتھ، اس سے پہلے جو اس کے غدار موجود تھے، جو ہندوستانی ایجنسی را کے لوگ جنہوں نے اسرائیل کو پوری سپورٹ فراہم کی، ان لوگوں نے اندرونی طور پہ حملہ کروا دیا. اب دوسری بات یہ، جس طریقے سے پاکستان نے ان کے پر کاٹے تھے انڈیا کے، بالکل اسی طریقے سے انہوں نے کاٹ دیے. امریکہ، یہ سارے لوگ شامل تھے اپنی سیٹلائٹ کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے. تو بھائی دیکھیں نا، اگر اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو کون نہیں آتا سکتے میں؟ تو ایران کے لوگ اور ایران کی گورنمنٹ سکتے میں آ گئی کہ ہمارے سائنٹسٹوں کو مار دیا، ہمارے اتنے بڑے بڑوں کو، چونکہ وہ تو انسائیڈ جاب تھی نا، غدار تمہارے اندر موجود تھے نا. اچھا پاکستان کہتا رہا کہ دیکھو یہ را کے لوگ، یہ انڈین لوگ، یہ یہاں پہ چابہار میں جو کام کر رہے ہیں یا ہمارے خلاف نہیں، تمہارے خلاف بھی کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہماری بات نہیں سنتے تھے. بڑا زبردست نقصان ہوا. اب بھائی پھر لینے کے دینے پڑ گئے. لیکن جی چائنا بڑا پکا دوست ہے، دیکھیں، اور رشیا. چائنا نے فوری طور پر جو ہے ان کو حل بتایا اور اپنے انجینئرز، میں بڑی پکی رپورٹ دے رہا ہوں آپ کو، اپنے انجینئرز فوری طور پہ روانہ کیے. وہ انجینئرز فٹافٹ پہنچے ایران اور انہوں نے جا کے اس کو فکس کیا. کوئی 8-10 گھنٹے تو لگے ایران کو جواب دینے کے لیے، لیکن اس کے بعد سے انہوں نے جو جواب دینا شروع کیا ہے، تو جناب کل رات کو میں برطانیہ کے صبح کے 8 بجے تک دیکھتا رہا ہوں، آپ میری آنکھوں میں لالی بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو اتنی بمباری کی ہے انہوں نے، اتنی بمباری کی ہے. اچھا اب دو شفٹوں میں بمباری ہو گئی ہے. یعنی اگر ایک طرف اگر ایران شروع کرتا ہے تو یمن بیٹھ جاتا ہے، جب ایران بند کرتا ہے تو یمن شروع ہو جاتا ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حزب اللہ بھی داخل ہونے لگا ہے، کچھ نہ کچھ دنوں میں ہو جائے گا. اب ایک خبریں یہ بھی آ رہی ہیں چونکہ امریکہ کھلم کھلا ساتھ دے رہا ہے، تو اب یہ جو ان کی جو پراکسی ہے ایران کی، یہ شاید امریکن جو اڈے ان پہ حملہ کرے. کون سا مسلمان ملک ابھی تک غدار ثابت ہوا اور جس نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے خون کے ساتھ غداری کی؟ ابھی تک جو ہے اس میں عراق کا نام آ رہا ہے اور اردن کا آ رہا ہے. انہوں نے اس کے اسرائیل کے جہازوں کو اندر آنے دیا ایران کے اندر، لیکن ایران کے میزائلوں کو اپنی حدود سے جانے نہیں دیا، وہیں گرا دیا مار کے. تو ہو سکتا ہے کہ اب ان سے بھی لڑائی ہو، لیکن یہ ایک عالمی جنگ ہو گئی ہے. ابھی کی بالکل تازہ رپورٹ ہے کہ دھڑا دھڑ، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، دھڑا دھڑ. اور جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ دھڑا دھڑ کے کیا معنی ہوتے ہیں. دھڑا دھڑ اسلحے سے بھرے کچھ پرندے جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں تہران کے اندر. اچھا ٹٹ فور ٹیٹ والی چل رہی ہے، جیسے کو تیسا. انہوں نے ان کی پانی کی لائن توڑی ان کے کیپٹل میں، ایران کے، تو انہوں نے ان کے کیپٹل میں توڑ دی. انہوں نے ان کی اچھا ایک جو مناتم بیس ہے ان کا، مناتم، جہاں سے یہ سارے J-35 اڑتے ہیں، وہ مخصوص بیس ہے ان کا، اس کو پورا تباہ کر دیا ہے. بینگورین ایئرپورٹ پورا تباہ ہو گیا ہے. اب ایران کی حکومت نے، جو ان کی گارڈ ہیں، انہوں نے یہ حکم دیا ہے اسرائیلی لوگوں کو، دیکھیں جی ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ سویلین ہیں. تمام سویلین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ
فلسطین کو چھوڑ دیں، اسرائیل کو چھوڑ دیں، جن جن ملکوں سے آپ آئیں آپ ان ملکوں میں چلے جائیں، اب ہم جانیں اور یہ جانیں۔ ابھی بھی جس وقت یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت زبردست حملہ ہو رہا ہے اسرائیل پر، اور اسرائیل جو ہے وہ مدد دیکھ رہا ہے برطانیہ سے اور امریکہ سے۔ فرانس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، فرانس نے کہا نعرے نعرے نا، نعرے نعرے نا، نا بابا نا۔ فرانس جو ہے وہ نکل گیا۔ میرے خیال میں فرانس بہت عقل مند رہا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ میرا یقین ہے ایز اے مسلمان۔ میرے آقا نے جو بات کہہ دی وہ پتھر کی لکیر ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب میں بہت بڑا فین ہوں ان کا، وہ ہمیشہ اپنے کئی خطبات میں کہتے تھے کہ جی کیا نام ہے، جنگ کو کیا کہتے ہیں عربی میں، کبرا، وہ ہوگی، بڑی جنگ ہوگی، اور ایسی ہوگی کہ لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ ایک پرندہ ایسا ہوگا جو بڑا نفاست پسند ہوگا، جسے گندگی پہ یا لاشوں پہ ان پہ بیٹھنا پسند نہیں ہوگا، وہ اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا، اتنا اڑے گا کہ تھک جائے گا اور تھک کے گر کے مر جائے گا۔ تو ابھی تو وہ آنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارا جو مسلمانوں کا مارکا ہوگا وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اب یہودی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے عبادات شروع کر دی ہیں، وہ زور زور سے اپنا یوں کر کر کے دیوار کے ساتھ جو ہے سر مار رہے ہیں، جس کو گریا گری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اب مسلمان جو ہے کیا کر رہے ہیں، جو اللہ کے نیک ولی اللہ ہیں، جو نیک بندے ہیں، وہ اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور جو مجھ جیسے خبیث قسم کے مسلمان ہیں وہ بس کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جناب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کم سے کم، میں نہیں کہہ رہا یہ کل میں نے ان کا جو پریس ٹی وی ہے اس کے اوپر دیکھا ہے، ان کا جو کمانڈر تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اب تک 13 جہاز گرائے، 13 جہاز یعنی 13 F-35۔ یہ تو بھائی ہم سے بھی ہاتھ آگے لے گئے۔ ہم نے کیا کرا تھا، پہلے اسرائیل کہہ رہا تھا کہ جی ہمارا جو ہے وہ قبضہ ہے ایران کی فضاؤں پر، جب چاہے جیسے چاہیں، ادھر چاہیں تو ادھر، ادھر چاہیں تو ادھر، کبھی میں ادھر جاؤں تو کبھی میں ادھر جاؤں۔ جاؤ بیٹا جاؤ، بول نیتنیاہو کھولوں تیری پول، جا 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 کے دیکھ۔ پتہ لگ رہا ہے کہ ایک بھی جہاز نہیں جا رہا ہے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، دیکھیں جی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ کیا تم بھول گئے خالد بن ولید کو کہ رومیو کا لشکر تھا اور کہا اے رومیو، یہ نہ سمجھنا ہم تم سے تعداد میں کم ہیں، یہ نہ سمجھنا ہمارے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے تمہاری طرح، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اور خالد بن ولید کا دماغ دیکھا کہ ایک ٹیلا تھا، کہا کہ ایسے یوں آتا تھا ٹیلے کے اوپر، پیچھے سے یوں آیا اور ٹیلے پہ گئے اور پھر ٹیلے سے نیچے اتر گئے، اور پھر کہا کہ ایسے ہی تم نے گھوم کے پیچھے سے پھر آ جانا ہے۔ تو وہ صبح فجر کے ٹائم سے وہ روبی دیکھ رہے کہ ان کا لشکر ہی ختم نہیں ہو رہا اور یہ چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں۔ خالی اسی حکمت عملی کے اوپر جو ہے رومیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ بس میں زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا چونکہ ابھی میں نے اور کور کرنی ہے، لیکن یہ میں کہہ دوں کہ جو اسرائیل ہے اس کا جو حائفہ ہے اور تل ابیب ہے اور 1-2 شہر اور ہیں اور یروشلم ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اگر یہ بات ہے تو دیکھیں کتنی خبیث والی بات ہے کہ جو انہوں نے بنکر بنائے وہ انہوں نے بنائے اپنے یہودی علاقوں میں، مسلمانوں کے نہیں، مسلمانوں کے لیے انہوں نے
پرابلم کریٹ کرتی ہے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے. اور زبردست پھر ان کا جو ان کا میزائل سسٹم تھا، ڈوم، آئرن ڈوم، وہ اس کو ڈسٹرب کر دیا، یعنی اس کو ہیک کر لیا. اور میں کل رات کو میں دیکھ رہا یا اللہ میاں، یہ میزائل ابھی یوں اڑا ہے اور یہ اڑ کے واپس اسی جگہ لگ گیا. میں پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے مار رہا ہے، کہاں سے نہیں مار رہا ہے. لیکن جب خبریں آئیں ہیں پتہ لگا کہ جی وہ تو ماشاء اللہ جنات نے جو ہے ان پہ قبضہ کیا ہوا تھا. جنات بھی بڑا ہوا. اچھا دوسری خبر یہ کہ مہاجرین کا ایک بہت بڑا ریلا بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوا ہے، ایرانی مہاجرین کا. اب پہلے افغانی مہاجرین تھا، اب یہ ایرانی مہاجرین. تو ادھر ترکی نے بھی اپنی سرحدیں کھول دی ہیں مہاجرین کے لیے. پھر ہمارا جو ایئر فورس کے جو یونٹ ہے سائبر اٹیک والا، وہ یہاں پہ موجود ہے بلوچستان سائٹ کے اوپر. ہمارے جہاز جو ہیں 24 گھنٹے جو ہے نگرانی کر رہے ہیں اور ایک ایک کال کو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر رہے ہیں. کون سی کال کہاں سے کس کو ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہا. چونکہ یہ جو را ہے یہ پاکستان میں بھی تو ملوث ہے نا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ موساد ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ کون کون سے غدار جو ہے مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف کھڑے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول کے خلاف، چونکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا جس تک بھی میری بات پہنچے، دیکھیں آپ اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. یہ تو آپ سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت یہ جو لڑائی ہے یہودیوں سے، جو فلسطینیوں کی ہو رہی ہے، اور یہ جو ایران کھڑا ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ دینی لڑائی شروع ہو چکی ہے. اب اس کو نہ سمجھیں، اور اس کے اندر اب جو اگر یہ امریکہ وغیرہ انوالو ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑے پیمانے پر یہ بات چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کر دیجئے گا. اب ہم ٹک ٹاک پر ہیں، ادھر بھی فالو کر لیجئے. ٹک ٹاک پر ہمارا جو زیب قریشی ٹی وی جو ہمارا اکاؤنٹ ہے، جہاں سے یہ آپ ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو پلیز اس کو آپ فالو کر لیں اگر نہیں کرا ہے تو. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے مالک تمام عالم اسلام کو اپنے محفوظ کر میرے مالک، اور دشمنوں سے بچا. آمین یا رب العالمین.